بسم اللہ شروع ریکارڈنگ شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ ہمارا 19واں باب شروع ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 488 ہے ہماری کتاب میں، اور جو اس میں آ رہا ہے اس میں 355 صفحہ نمبر صفحہ ہوگا 56 صفحہ. حقوق کا بیان. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے مختلف حقوق لگائے ہیں، ان کے متعلق ہے کیونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے، اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ رشتہ داریاں بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں والدین ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ان کا کچھ تذکرہ بھی آئے گا. والدین کے حقوق. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول والدین کا ان کی اولاد پر کتنا حق ہے. آپ نے فرمایا اولاد پر ان کا حق یہ ہے کہ اولاد ان کے جیتے جی ان کی فرما برداری اور خدمت کر کے ان کو اپنے سے راضی رکھے، ان کو ناراض اور دکھی نہ کرے، اور سمجھ لو کہ اسی کے اعتبار سے آخرت میں وہ تمہارے لیے جنت اور دوزخ میں داخلے کا سبب ہے. کہ اگر انسان ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، ان کو خوش رکھے گا، تو یہ جنت کا سبب بن جائیں گے، یہی والدین جنت کا سبب بنیں گے. اور اگر انسان اپنے والدین کو ناراض کر کر ان کو دکھی کرے گا، ان کی نافرمانی کر کر ان کو پریشان کرے گا، تو یہی والدین اس بندے کا جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہ میں نے حسن سلوک کرنا ہے تو میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے، کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کون اس کا حقدار ہے؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، یعنی 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں سب سے. پھر چوتھے نمبر پر فرمایا پھر تمہارے والد جو ہیں، تمہارا باپ وہ حقدار ہے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر ان کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر جن کا تعلق سبق ہو رہا ہے بیٹا، جن کا جتنا قریبی رشتہ داری کا تعلق ہے ان کا حق اتنا زیادہ ہے، اور جو جن کے قرابت داری کا تعلق جتنا دور کا ہوتا جائے گا ان کا حق اس کے اعتبار سے کمی آتی جائے گی. فائدہ. اب یہ جو کہا ہے کہ 3 دفعہ والدہ کا ذکر کیا، اس کی وجہ جو بتاتے ہیں حمل، ولادت اور دودھ پلانے تک کی تکلیف تنہا ماں ہی برداشت کرتی ہے، اور سمجھداری کی عمر آنے تک ماں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے. پھر یعنی ہوتی ہے، اور پھر ہے بھی کمزور عورت ذات، اس لیے ان تمام وجوہ سے وہ حسن سلوک کی بہت زیادہ حقدار ہے. یعنی ایک عورت کو حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے، پھر بچہ جننے کی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر دودھ پلانا بھی ایک مشقت کا کام ہے. اب یہ تکلیفیں ایسی ہیں جس میں تو کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں، وہ اس نے تنہا. اب عورت یہ 3 کام کر کے اگر پیچھے ہٹ بھی جائے تو باقی کام میں یعنی لوگ شرکت کر سکتے ہیں، باقی لوگ بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، کوئی پرورش کسی نہ کسی درجے میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دودھ پلانے کے علاوہ جو 2 کام ہیں یہ تو بالکل ہی ماں کرتی ہے. اور عمومی طور پر اکثریت طور پہ دودھ پلانے کی تکلیفیں ماں ہی برداشت، اس کے علاوہ بھی ماں بہت تکلیفیں برداشت کرتی ہے. اس لیے
اس حدیث میں آ گیا کہ اس کا حق زیادہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الكبر او احدہما ثم لم يدخل الجنة۔ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تو ناک خاک بلودہ ہو، اس کی ناک خاک بلودہ ہو، یعنی خلاصہ یہ مطلب یہ ہے یعنی وہ ذلیل اور خوار ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو اپنے دونوں ماں باپ جب ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی جس کے ماں باپ بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو اور وہ بندہ ان کی خدمت نہ کر پائے اور اپنے لیے جنت کا نہ سامان نہ کر پائے، اس سے پہلی حدیث میں آ گیا تو ماں باپ جنت کا سبب بنتے ہیں، تو اب یہ بندہ ان کے خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے تو ایسا بندہ تو انتہائی پریشان، انتہائی ذلت میں پڑا ہوا ہے، بہت ہی خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال ألك بوان قال نعم قال ففيهما فجاهد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں تو کیا میں چلا جاؤں؟ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ اندازہ کر کے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور اس کی خدمت کے محتاج ہیں اور کوئی اور اولاد نہیں جو ان کی خبر گیری کر سکے، اس شخص سے فرمایا تو تم ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کرو، اس حالت میں یہی تمہارا جہاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور خدمت بہت بڑا کام ہے۔ اگر ان کی جو اگر ان کی خدمت کا اور ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہو اور اس بیٹے کے علاوہ اس بیٹی کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ ہو تو پھر ان کے لیے سب سے اہم کام یہ بن جاتا ہے۔ عن اسماء بنت ابی بکر قالت قدمت علی امی وهي مشركة في عهد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وهي راغبة افاصلها قال نعم صلیها۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے حدیبیہ والے معاہدے کے زمانے میں میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی سفر کر کے مدینہ میں میرے پاس آئی، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہش مند ہے تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ماں باپ خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، اور اگر وہ یہ حکم کرے کہ تم دین اسلام چھوڑ دو یا کوئی شرک کی بات کرو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات پھر نہیں مانی، اگر وہ شرک کا کہیں نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں جو ایک معروف طریقے کی زندگانی ہے وہ ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، وہ پھر بھی ذمے میں رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ مشرک ہیں تو آپ بدتمیزی کو بندہ بدتمیزی ہی شروع کر دے یا ان کی صلہ رحمی چھوڑ دے، بھائی تو آپ تو اللہ کو نہیں مانتے، میں آپ کو کیوں کچھ دوں۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص آپ کے اور اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ کا کوئی حق باقی ہے جس کو میں ان کی وفات کے بعد بھی ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الصلاة علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما وصلة الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
ان کی موت کے بعد بھی ان کا یہ حق ہے کہ تمہاری طرف سے ان کے لیے باتیں ہوں، ان کے لیے دعا و استغفار ہو، اور ان کا اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہو تو ان کو ان کے معاہدے کو پورا کرنا، اور ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا، اور ان کے دوستوں یعنی مردوں کے جو دوست ہیں اور عورتوں کی جو ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کا احترام اور اکرام کرنا۔ کیا کیا کام کرنا ان کی وفات کے بعد، موت کے بعد ان کا حق یہ رہتا ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار ہو پہلی چیز، اور اگر کسی سے کوئی معاہدہ انہوں نے کیا ہو تو آپ وہ اولاد اس معاہدے کو پورا کرے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے سے صلہ رحمی کرے، ان سے تعلقات رشتے جوڑے، ان کا خیال رکھے، اور ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرے، جو ان کے ماں باپ جن لوگوں سے اپنی زندگی میں اچھا تعلق رکھتے تھے، ملنا جلنا رکھتے تھے، جن کی خوشیوں و غموں میں شریک ہوتے تھے، اب یہ ان کو ان کا اکرام کر کے ان کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي احتاج مالي، قال أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالكم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے پردادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال ضائع کر دیا ہے، یعنی خود خرچ کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوایا تو وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ایک وقت تھا کہ میرا یہ لڑکا کمزور تھا اور میں قوی تھا، یہ فقیر تھا اور میں مالدار تھا، میں تو اس کو اپنے مال سے نہیں روکتا تھا بلکہ اس کی پوری خبر گیری کر رکھتا تھا اور اس پر پورا پورا خرچ کرتا تھا۔ آج جب کہ میں کمزور ہوں اور یہ قوی ہے، میں فقیر ہوں اور یہ مالدار ہے، تو یہ اپنے مال میں مجھ پر بخل کرتا ہے اور میری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس کا مال لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، یعنی اگر تو خود باپ کی ضروریات کا خیال نہ کرے تو تیرے والد کو تیرے مال میں سے اپنی ضرورت کی بقدر لینے کا حق حاصل ہے، اور اس میں اس کو کسی قسم کا گناہ یا قباحت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری عمدہ کمائی ہے اور تمہاری کمائی کی کمائی تمہاری اپنی کمائی ہے، لہذا اس کو بلا جھجک استعمال کرو۔ تو یہ جو بات آگی ساری جن چیزوں کو کہ جن شرائط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اولاد خود بخود ہی والدین کی ضروریات اور ضروریات سے بڑھ کر ان کی حاجات کو پورا کر لیں، ہیں؟ ان کے نہ والد کو کسی چیز کی کمی پیش آئے، نہ اس کو کبھی کوئی مانگنا پڑے، نہ کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرنی پڑے، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ خود بخود ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے نکاح میں تھی، مجھے وہ بہت پسند تھی، لیکن میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پسند نہیں کرتے تھے اور مجھ سے اس کو طلاق دینے کا کہتے تھے۔ میرے مطالبہ نہ ماننے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں، اس پر میں نے اسے طلاق دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر تھا، کوئی شرعی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ صرف پسند ناپسند کی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے پیش نظر ایک شرعی قباحت تھی، وہ قباحت کی وجہ سے ظاہر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وجہ سے اس کا حکم فرمایا۔ عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او امه ان يطلق امراته فجعل عليه 100 محرر فاتى ابا الدرداء فساله فقال ابو الدرداء اوفي بنذرك وبر بوالديك وبر والديك،
وقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط باب الجنة فحافظوا على والديك او اترك في 359. ابو عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص کو اس کے باپ نے یا اس کی ماں نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. اس شخص کو طلاق دینا گوارا نہ تھا، اس لیے مخالفت میں اس نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں نے طلاق دی تو مجھ پر 100 غلام آزاد کرنا لازم ہوگا، تاکہ 100 غلام آزاد کرنے کے بوجھ کی وجہ سے وہ طلاق نہ دے سکے. پھر وہ شخص مسئلے کی تحقیق کے لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تم اپنی قسم کو پورا کرو اور اپنے والدین کی فرما برداری کرو، یعنی ان کا حکم مانتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دو اور پھر اپنی قسم کے ٹوٹنے پر 100 غلام آزاد کر دو. ہمارے دور میں اکثر اوقات ایسی نوبت آپس کے بلا وجہ کے جھگڑوں سے آتی ہے، دین یا دنیا کی مصلحت پیش نظر نہیں ہوتی. ایسی صورت میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں. علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بیٹا یا اس کی بیوی صبر بھی کر سکیں گے یا نہیں. اگر صبر نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تب بھی طلاق دینا ضروری نہیں. اگر والدین نے دین یا دنیا کی مصلحت کی خاطر کہا ہو اور صبر و برداشت بھی کر سکتا ہو تو پھر طلاق دینے کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يموت والداه او احدهما وان لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک وفات پا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ بندہ ان کا نافرمان ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے اور تدارک کے طور پر وہ ان کے لیے یعنی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے رحمت کی دعا اور استغفار مسلسل اہتمام سے کرتا رہے تو اس سے بھی تدارک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کا فرما برداروں میں سے لکھ دیتا ہے. یعنی زندگی میں تو وہ فرما بردار نہیں تھا لیکن موت کے بعد اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، توبہ بھی کی، استغفار والدین عورتوں کو طریقہ نہیں راضی کرنے کا، ان کے لیے آخرت میں ایصال ثواب کرتا رہا، ان کے لیے دعا کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، ان کے لیے مغفرت طلب کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے نافرمان سے ہٹا کر فرما بردار لکھ لیں گے. آگے یہ تو تھے والدین کے حقوق، اب اولاد کے حقوق. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اولاد کا حق والد پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھا ادب سکھائے، یعنی اس کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے. قال اس تو نام رکھنے کے بارے میں بھی خیال سے رکھے کہ ساری زندگی اس کو اس نام سے پکارا جانا ہے تو کو مناسب نام رکھے، وہ نام رکھے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اور ایویں کو چلتے بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی چیز نظر آ گئی یا کوئی چیز اچھی لگ گئی تو اس پہ نام رکھ دیا، نہیں، سوچ سمجھ کے نام رکھا جائے. عن انس رضی اللہ، اور پھر اچھی تعلیم بھی دی جائے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی مانت سمجھ کر ان کی قدر کرو، حسب استطاعت ان کی ضروریات زندگانی کا بندوبست کرو، ان کا بوجھ اور مصیبت نہ سمجھو، ان کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھو، اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو اچھے آداب سکھاؤ. عمر اپنے والد شعیب کے واسطے سے اپنے پردادا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا صرف زبان سے حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، کیونکہ اس عمر میں بچے میں سمجھداری اور شعور آ جاتا ہے، اور لہٰذا ابتدائی سے اس کے شعور میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں
اور اس کو ان کی تعظیم کرنی ہے، بچے کو ان کی تعظیم کرنی ہے، اور وہی سب نعمتیں دیتے ہیں اور اس کو ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، جس وقت کہ ان میں شعور مزید ترقی کر چکا ہو اور بلوغت کے قریب ہو گئے ہوں، تو ان کو نماز پڑھنے میں کوتاہی سستی کرنے پر مارو، تاکہ جبر ہی سے صحیح ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، اور بلوغت کے بعد جب کہ کاموں کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگتا ہے تو نماز کو ترک نہ کریں، اور 10 سال کے ہونے پر ان کے بستر پہ لگ کر دو، تاکہ نہ سمجھی میں کسی بری عادت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ حقوق بچوں کے سکھلائے گئے، یہ ان کے آداب سکھلائے گئے کہ بچے ہمیں صرف ایسے نہیں دیے گئے بھائی ان کو بس کھلا دو پلا دو، یا صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، بلکہ ان کو معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانا ہے۔ تو اور ان کو، اور سب سے بڑی چیز، سب سے ضروری چیز خدا خوفی ہے۔ تو اس لیے جب سے وہ چھوٹے سے ہوں تو ان کو شریعت کے احکامات کا بتایا جائے اور شریعت کو پر عمل کرایا جائے، تھوڑے بڑے ہو جائیں، جب سمجھداری ہو جائے پھر بھی سستی کریں تو تھوڑی سی ان پر سختی بھی کی جائے، تاکہ ابھی تو ان کی ایک عادت بن جائے، یہ ان کے ذہنوں پر راسخ ہو جائے کہ یہ اہم چیز ہے، تاکہ ساری زندگی وہ شریعت کے اوپر چلنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہوئے خوش دلی سے اس کو کرے، اور اس کو نہ تو ایذا پہنچائے، نہ اس کی اہانت و نہ قدری کرے، اور بتاؤ اور محبت میں اپنے لڑکے یعنی نرینہ اولاد پر اس کو ترجیح نہ دے، نرینہ اولاد کو اس پر ترجیح نہ دے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ لڑکی ہو گئی بڑی خوشی تو ہوئی، لیکن لڑکا ہوا تو اس کو ترجیح دینا شروع ہو گیا، بھئی یہ چچو وہ تو لڑکا ہے، وہ تو لڑکا ہے، وہ تو لڑکا ہے۔ یہ کام شرعی طور پہ درست نہیں۔ اپنے آپ کو سمجھنا کہ بھئی اللہ نے بیٹی دی ہے، ان دونوں کا، دونوں پیار کرنے میں اور دونوں کے حقوق برابر ہیں، ان کو برابر عزت دی جائے، برابر کام دیے جائیں، برابر پیار دیا جائے۔ تو اگر جو بندہ ایسا کرے گا، برابری کے ساتھ رکھے گا، تکلیف نہیں دے گا بیٹی کو، اور جو ہے اس کی اچھی وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، بلکہ دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے گا، تو اس کی لڑکی سے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ادا کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے، جبکہ وہ اپنے کسی بدعملی کی وجہ سے اس میں داخلے کا مستحق بن چکا ہوگا، حجاب بن جائیں گی۔ کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے جو ہے ایمان تو ہوگا، لیکن ایسے کام کیوں گے ان کے جہنم میں جانا طے ہو جائے گا، تو یہ بیٹیوں کی تربیت یہ اس کے لیے جہنم میں جانے سے حجاب بن جائے گا۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ عطیہ دینے اور ہبہ کرنے میں عام حالات میں جبکہ کوئی خاص حالت ترجیح کی متقاضی نہ ہو، یعنی کہ کوئی خاص ایسا مسئلہ نہ ہو، مثلا یہ کہ ان میں کوئی دوسروں کی نسبت معاشی طور پر پسماندہ ہو، تو اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو اور لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر دو۔ یعنی کوئی خاص وجہ ہے، جیسے کوئی اللہ معاف کرے کسی کے اوپر کوئی خاص ہی برے حالات آئے ہوتے ہیں، اور کسی ایک بچے پر، ایک بیٹی پر کسی کوئی معذوری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، عیالداری زیادہ آ جاتی ہے، تب تو الگ حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو عطیہ دینے میں کوئی بھی چیز دیں، کوئی خاطر خواہ چیز دے رہے ہوں تو سارے بچوں کو دیں، سب کو برابر دیں۔ اس میں یہ اور یہ بھی نہ سوچا یہ تو لڑکی ہے اس کی شادی کرا دی، اس کو اب کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنے گھر میں ہے۔ نہیں، ضرورتیں تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لڑکا بھی تو شادی کر کے اپنے گھر چلا گیا ہے۔ پھر اگلی روایت میں دیکھیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد، آگے آتا ہے فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ۔ جب بچہ پیدا ہو اور جب وہ بالغ ہو جائے اور گھر بار کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جائے، تو باپ کو چاہیے کہ رسوم اور رواج کا تکلفات کا پابند ہو کر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرے،
بلکہ جلد اس کا نکاح کر دے تاکہ وہ گناہ سے بچا رہے۔ اگر وہ بالغ ہو گیا اور گھر بار کے خرچہ اٹھانے کے قابل ہو گیا لیکن باپ نے اس کا نکاح نہ کیا اور اس میں تاخیر کی، خواہ اس وجہ سے کہ وہ خوب کمائی کر کے اپنا معیار زندگی بلند کر لے، خواہ کسی اور وجہ سے جو شرعاً معتبر نہ ہو، اور اس تاخیر کی وجہ سے لڑکا گناہ کے کام میں مبتلا ہو گیا، خواہ وہ مکمل زنا ہو یا صرف آنکھ کان کا زنا ہو، تو اس کا گناہ یعنی اس کا وبال اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ یعنی ایک تو ہے کہ صرف نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، نہ بچے کی قابلیت دیکھی، نہ عمر دیکھی، نہ سمجھداری دیکھی، اتنا ہے کہ وہ تھوڑا موٹا کما کر اپنا کچن چلا سکتا ہے، اپنی بیوی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو اس کی شادی سے اس وجہ سے نہ کہنا ہے بچہ سیٹل ہو جائے جی، بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، نہیں۔ اور پھر بچے کو گناہ کام پڑ گیا تو پھر ماں باپ کیونکہ اللہ کے حکم کو سامنے نہیں رکھا بلکہ صرف دنیا کے سٹیٹس کو اور لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کی آسانی کو سامنے رکھا اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، تو اس کے کیونکہ اس کا سبب اس کے والدین بنے، تو اس کا جو ان کا اس کا حصہ ہے ان کا گناہ کا وہ بھی ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو پوچھ لیں، پھر اگلا سبق شروع ہو جائے۔ کھولے ہوئے نا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سوال دوبارہ پوچھ لیں سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اچھا حضرت، ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی، جی جی تو بعض لوگ اعمال ہبہ کرنے کی جو ہے نا نفی کرتے ہیں کہ ہم کوئی نفل پڑھ کر یا تلاوت کر کے ان کو بخش نہیں سکتے، صرف دعا کرنے کا حکم ہے۔ اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، تو کیا ہم کوئی نفل پڑھ کے یا دعا کر کے یا صدقہ کر کے یا جی تلاوت جی کر کے ہم کوئی بھی نیک کام کر کے نا اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، صدقہ کر کے کہ اللہ صدقے کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اور اسی طرح نماز نفل پڑھی، فرض نہیں نفل ٹھیک پڑھ ہے، بہت کے شکریہ، یہی پوچھا۔ تو پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کسی کا ہو تو؟ صحیح۔ جی السلام علیکم۔ کہاں ہے اظہر بھائی کا؟